بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں آپ کو آپ کے اپنے پیارے چینل ہائیکر سولوشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے تلخ حقیقت پر مبنی ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ اس دنیا میں موجود ہر ذی انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ اس مشکل دور میں ذہنی، جسمانی اور روحانی سکون کی تلاش میں ہیں تو میری اس سبق آموز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کہانی میں مین کریکٹر آپ خود ہیں۔ جی ہاں، تو آئیے سنتے ہیں آپ کی اپنی کہانی میری زبانی۔ میری بچپن کی یہ عادت ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں تو کسی پارک میں چلا جاتا ہوں، ایک دو چکر لگاتا ہوں اور پھر کسی بینچ پر چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بینچ میری ساری ٹینشن، میری ساری پریشانی چوس لیتا ہے اور میں ایک بار پھر تازہ دم ہو کر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں اس دن بھی شدید پریشانی کا شکار پارک میں چکر لگا کر سر جھکا کر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نیم خواندہ پشتون میرے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے شاید بڑبڑانے کی عادت تھی یا شاید خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، چنانچہ مجھے انگیج کرنے کے لیے وہ کبھی آٹے کی مہنگائی کا ذکر کرتا تو کبھی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کا رونا روتا اور کبھی لوگوں کے غیر اسلامی لباس پر تبصرے کر رہا تھا۔ کچھ دیر برداشت کرنے کے بعد میں نے چند روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تھوڑی دیر تک حیرت سے نوٹوں کو تکتا رہا، پھر اس نے کہہ کہا لگایا، نوٹ واپس میرے ہاتھ پر رکھے اور سخت لہجے میں بولا، ویسے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بڑا المیہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھکاری سمجھتے ہیں اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غریب شخص بات کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ آپ سے بھیک لینا چاہتا ہے۔ بابو صاحب، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، چوکیداری کرتا ہوں، روٹی اوپر والا مالک دے دیتا ہے اور خرچے کے پیسے نیچے والے مالک سے مل ہی جاتے ہیں۔ میں تو بس آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرے والد کہتے تھے، پریشان آدمی کو حوصلہ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں جہاں کسی کو پریشان دیکھتا ہوں میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، مگر آپ نے مجھے بھکاری ہی سمجھ لیا۔ میری حیرت شرمندگی میں بدل گئی اور میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ ہنسا اور داڑھی کھجاتے کھجاتے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے چند لمحوں تک اس کے فضول سوال پر غور کیا اور پھر جواب دیا، ہاں 3-4 ہیں۔ وہ بولا، تم کو پتہ ہے آج کل پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، مجھے نہیں پتہ، ڈرائیور ہی تیل ڈلواتا ہے۔ اس نے کہہ کہا لگا کر کہا، اور تم پھر بھی پریشان ہو؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، گاڑی کا پریشانی سے کیا تعلق بنتا ہے بھلا؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا مکان تمہارا اپنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میرا اپنا ہے، بلکہ 3-4 ہیں۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا بیوی بچے بھی ہیں تمہارے؟ میں نے فوراً سے ہاں میں جواب دے دیا۔ اس نے پوچھا، بچے کیا کرتے ہیں؟ میں نے جواب میں اسے بتایا کہ بیٹے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہاری بیگم صاحبہ کی صحت ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ ہاں الحمدللہ، ہم دونوں کو اللہ نے مہلک بیماریوں سے بچا رکھا ہے اور ہمیں کبھی کسی قسم کے خرچے کی کوئی تنگی نہیں ہوئی۔ اس نے پھر سے زوردار کہہ کہا لگایا اور اس بار ہنستا ہی چلا گیا اور میرے بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر بولا، بابو صاحب، آپ اس کے بعد بھی پریشان ہیں؟ آپ نے پھر بھی منہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور پہلی مرتبہ اس کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے پوچھا، میں بنی اسرائیل کیسے ہو گیا؟ اور یہ بنی اسرائیل آخر ہوتا کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت بھی عطا کی اور میں نے تمہیں وہ نعمت بھی دی، ملک بھی دیا، کھیت بھی دیے، دشمنوں سے بھی بچایا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارا، باغ اور مکان بھی دیے،
عورتیں، بچے، غلام اور کنیزیں بھی دیں، مگر تم اس کے باوجود بھی ناشکرے ہو گئے ہو۔ تم نے اس کے باوجود میرا احسان نہیں مانا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ساری نعمتوں کے باوجود بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اس کا احسان یاد نہیں کرتا تو وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون اور امن سے محروم ہو جاتا ہے، اور آپ بھی مجھے بنی اسرائیل محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کی دی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر جھٹکا سا لگا۔ میں شرمندگی اور خوف سے اسے تکنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا، تجربہ کار اور بچپن سے ہی اسلامی کتابیں پڑھنے والا سمجھتا تھا، لیکن یقین کریں بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نئی تھی۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے الفاظ تو بہت بار پڑھے، مگر مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل کے یہودیوں سے مخاطب ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور چپ چاپ پارک سے نکل گیا۔ میں سارا راستہ اللہ کی ایک ایک نعمت یاد کرتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا، مگر میں اس کے بعد بھی پریشان اور مایوس رہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ اس کے انتقام کو اور کون ڈیزرو کرتا ہے؟ میں روتا جاتا تھا اور اپنے رب سے معافی مانگتا جاتا تھا۔ یہ کہانی صرف میری یا آپ کی نہیں ہے، یہ کہانی خواہشات میں لتھڑے ہر اس شخص کی ہے جو مزید کی دوڑ سے باز نہیں آ رہے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کی ہے جو زندگی کی تمام تر آرائشیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونے کی بجائے پریشانیوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ ہو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سینا کے صحرا میں بھٹک بھٹک کر مر گئے تھے، اور ہم بھی خواہشوں، نفرتوں اور اداسیوں کے جنگل میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہم میں اور ان میں آخر کیا فرق ہے؟ سوچئے، کیا فرق ہے؟ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام تر شکوے شکایات ختم کر کے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آنکھیں کھولیں، یہ زندگی عارضی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے معجزوں کی نہ ختم ہونے والی وادیاں ہیں۔ بے شک ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ بحیثیت ہیرو اس کہانی کے آخر میں آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر چکے ہوں گے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ نگہبان۔